بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گھر پر سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی ایک ویڈیو لیک ہو گئی ہے، اس کے اندر کیا پوائنٹ کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ کل لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا جس میں 43 ارکان قومی اسمبلی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، پائن کپتان دی جماعتوں، وہ ان کو جو استعفے ان کے منظور کر لیے گئے تھے اس حکم کو معطل کر دیا گیا، یعنی ان کے استعفے اب منظور نہیں ہوئے، وہ پہلی والی پوزیشن پہ واپس چلے گئے ہیں۔ قانونی اعتبار سے یہی بات ہوتی ہے۔ آج ہوا یہ کہ وہ 43 جو کم از کم 33 کی جڑنا سویرے سویرے پائن اتنے پہنچ گئے قومی اسمبلی، ان کا جناب ٹھنڈ ہے، سردی ہے، پاویں برف پی رہی ہے پہاڑاں تے، کوئی گل نہیں، اسی پہنچی ہے فٹافٹ۔ اور وہ چونکہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی بلڈنگ جو ہیں وہ ایک ہی کہنا چاہیے کہ احاطے میں واقع ہیں، یعنی درمیان میں سے راستے ملتے جلتے ہیں آپس میں، بلڈنگاں تھوڑی بکھری ہیں پر اندروں سارے راہ آپس سے ڈلتے ہیں، تو وہ وہاں پر پہنچ گئے۔ وسیم شہزاد صاحب جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے انہوں نے کمرے چبایا اور اتنے جناب انہوں نے چاہ چو پیائی کہ چلو اسی ٹھنڈ چاہیے، مگر ہوا یہ کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز شریف صاحب نے کہا کہ جناب میں تو انہوں نے نہیں بڑھن دینا اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے نہ تو کوئی بھی آرڈر ملا اور نہ ہی مطلب میرا بھی کوئی جواب گیا، میرا جواب تو جا لوے نا۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ جو جواب ہے وہ لیے بغیر یہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک نئی ریت پڑ گئی ہے سر، ایک نیا رواج، اور یہ رواج اور ریت جو ہے یہ پی ٹی آئی کو جو چیزیں فیور کر رہی ہوتی ہیں نا اس میں بہت زیادہ ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ اب یعنی ہر بندہ گل کرنی شروع ہو گیا، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے ملک کی جو عدلیہ ہے ان کا نمبر اگر بے شک بین الاقوامی سطح پہ 139 میں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم عدلیہ نے بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کھلا الزام لگانا شروع ہوگی مختلف چیزوں کے اوپر۔ بہرحال میں ان الزامات پہ نہیں جاتا، مگر میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آئین کا آرٹیکل 10A ہے جس کے مطابق فیئر ٹرائل جو ہے نا ہر آدمی کا حق ہے، جواب لے لینا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ عارضی ریلیف کے لیے جاتے ہیں، میں آپ کو کم از کم 2 واقعہ تو بتا سکتا ہوں۔ ایک تو یہ واقعہ جو کل ہوا، اور ایک اس سے پہلے والا واقعہ کہ پرویز لائی صاحب سٹے لینے کے لیے گئے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے اپنا گورنر پنجاب کا آرڈر یہ سر غیر ہی نہیں ہے، اور جو عدالت تھی اس نے ان کو عارضی ریلیف نہیں دیا، مکمل ریلیف دے دیا، بحال بھی کرتا، کیبنٹ سمیت بحال کرتا، سارا کچھ انہوں نے حوالے کرتا، اجلاس بھی بلاؤ، اعتماد دا ووٹ بھی لو، جو مرضی کرو، کھلے کھاؤ تو پائن لڑیاں پاؤ۔ یہ والا سین آ گیا اور ڈیٹ مقرر کر دی کہ اس تاریخ تک جناب آپ پھر آ جائیں۔ وہ چنگے بھلے دن سن کو 20-25 دن پہ گئے تو پرویز لائی نے پھر پائن انی پاتی پھڑ گئے۔ بہرحال یہ اس کے بعد پھر اعتراض آیا مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور رانا ثناء اللہ سمیت کو 5 وفاقی وزیر بیٹھ کے انہوں نے بڑی بھرمی قسم کی پریس کانفرنس کی تھی، یہ 180H کے اندر میں نے خود وہ کور کی تھی۔ اچھا پھر ہوا یہ ہے کہ کل کا جو کیس ہے اس میں بھی ایسا ہوا ہے کہ مخالف فریق نہیں بلایا گیا، یعنی اسپیکر قومی اسمبلی کو نہیں بلایا، الیکشن کمیشن کو نہیں بلایا، یعنی ان کے جواب آنے سے پہلے ہی مکمل ریلیف جو ہے نا وہ مل گیا۔ ظاہر ہے مکمل ریلیف یہی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جناب اسی ممبر ہے گئے ہیں تو ہائی کورٹ نے انہوں نے سٹے دیتا ہے، مطلب ہے کہ وہ حکم معطل ہو گیا، مطلب ہے کہ وہ پہلی والی پوزیشن پہ بحال ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کو مکمل ریلیف مل گیا، جاؤ لٹیاں پاؤ، یہ ہو گیا نا پھر۔ اور جو ہے اپنا اب آج کا مجھے نہیں پتا، لیکن رات 11 بجے تک تو تاریخ نہیں آئی ہوئی تھی کہ اگلی تاریخ کیڑی پئی ہے، اور جو ہے کون سی جو الیکشن کمیشن اور جو قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے وہ کہاں پر جا کر کس طریق کو آ کر جواب داخل کرے گا۔ تو یہ جو معاملہ نا اس کو لوگ اب ذرا اور اینگل سے دیکھنا شروع ہو گئے کہ پی ٹی آئی جاندی ہے فٹافٹ ریلیف لے کے آ جاندی ہے، اے نون لیگ والے ترلے ہی پائی ہٹتے ہیں، انہاں دی بچارے دی اپیل نہیں لگتی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی بھی کہ حمزہ شہباز شریف صاحب نے ایک اپیل کی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے خلاف، جو فیصلہ آیا تھا پرویز لائی کے حق میں، ٹھیک ہے، وہ جس نے 3 جج انداز دے بھجدے جناب لاہور پہنچے سن، اور رات 12 بجے پٹیشن جو ہے وہ لگ گئی تھی، تو وہ یعنی عدالتی وزیر اعلیٰ جب کہا گیا، سر وہی میں بات کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، پرویز لائی کو جب وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا تھا تو وہ اس کے خلاف انہوں نے اپیل کی بھی ہے، اور سر اسمبلی مک گئی، وہ اپیل نہیں لگی۔
ٹھیک ہے. تو میں ایکچولی کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ ادھرلے پاسے پائے نا وہ واقعہ جڑا نا جس چیز دے خلاف کیتا ہوندا ہے اپیل کیتی ہوندی اس پاسے دا وہ پاسا ختم ہو جاتا ہے, وہ ادارہ ختم ہو جاتا ہے, یعنی ادارے کا وہ ٹنیور ختم ہو جاتا ہے, اپیل نہیں لگتی. دوجے پاسے پائے منٹا سکنٹاں بھائی سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ایک اعتراض باہر لوگ کر رہے ہیں. اب میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی بہت پارٹی اس میں باقی ہے, اور وہ ایسے ہے کہ قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب, انہوں نے کہا جی کہ ابھی تک تو میرے پاس آرڈر ہی نہیں آئے اور میں نے بھی جواب بھی داخل کرنا ہے, لہٰذا میں تو نہیں ان کو انٹر ہونے دوں گا. وہ پائن جڑے نا جڑے 43 جو 33 جنے گئے سن چاہ چو پی پو گئے نا اتوں گرم اور مفت دے بسکٹ کھا گئے, مفتا لان دی آتے سارے پی ٹی ایل سارے اجدے گئے, تو وہ سر واپس آ گئے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو اجلاس ہے قومی اسمبلی کا اسپیکر صاحب نے غیر معینہ مدت کے لیے اس کو ملتوی بھی کر دیا. اچھا اب اس میں ظاہر ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ اپنا دے گا, الیکشن کمیشن اپنا وہ آ کے بتائے گا کہ جناب ہم نے کیوں منظور کر لیے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو اسپیکر صاحب ہیں یا قومی اسمبلی کا جو ایوان ہے, بیسیکلی تو ایوان ہے, وہ سر ان 43 لوگوں کو بڑے آرام سے ڈی سیٹ کر سکتا ہے. اگر فرض کرتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ مکمل ریلیف دے کے پکا آرڈر کر کے سین انگوٹھے لا کے دے کہ پائے نے 43 بحال نے ان کا استعفیٰ نہیں منظور ہو سکتا, بالکل ٹھیک بات ہے. اس کے باوجود یہ 43 لوگ جو ہیں یہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں, آئینی طور پر ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں. آئین کا آرٹیکل ہے 64, اس کی سب کلاز ہے 2 سر, وہ آپ کے سامنے چل رہی ہے, اس کو پڑھ لیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایوان جو ہے, کوئی بھی اسمبلی جو ہے, 40 دن تک جو شخص بغیر اطلاع کے غیر حاضر رہے اپنی اسمبلی ایوان کے اندر سے, اس کو ایوان جو ہے وہ ڈی سیٹ کر سکتا ہے. یہ بالکل الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے. اب یہ جو 43 لوگ ہیں انہوں نے تو یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ 9 اپریل سے لے کر 23 جنوری تک غیر حاضر رہے ہیں. 40 تو بہت اگے کام چلا گیا نا بھائی, ٹھیک ہے. 9 اپریل کو انہوں نے استعفے دیے اور 23 جنوری تک, وہ کہتے ہیں 23 جنوری کو ہم نے استعفے واپس لے لیے, تو اس کا مطلب ہے کہ 23 جنوری تک تو وہ اجلاس میں نہیں گئے نا. تو ایڈی لمبی غیر حاضری بغیر کسی وجہ کے وہ انہوں نے کی ہے. اگر انہوں نے استعفے کی وجہ سے تو پھر استعفے دے 9 اپریل دیتے, پھر تو یہ کلیم ہی نہیں کر سکتے واپس لے لیتے, کیونکہ استعفے واپس لینا یا نہ لینے کا اختیار کا معاملہ بھی زیر بحث آ سکتا ہے. یہ بھی کہ لمبی بحث پائیں, لہٰذا یہ ایک طریقہ کار موجود ہے. اور راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ تو یہ انہوں نے کوئی آرٹیکل 10 دے آئندہ تے پائے نا وہ تے فٹافٹ لے کے آن جناب ایوان دے قرار دا تے یہ 43 جنے فارغ ہو جاتے. اب حکومت کی جو بھی پالیسی ہو, لیکن جو ایوان ہے قومی اسمبلی کا اس کے بعد ابھی کافی کچھ ہے کرنے کے لیے. اور یہ جو ہے اپنا اسپیکر صاحب راجہ پرویز اشرف صاحب, ان کو پائن شاٹاں شوٹا چوکے چھکے لان تو علاوہ نکے نکے سنگلا لین دے بڑے راہ نہیں ہے. ابھی بہت گیم ہے جو وہ کھیل سکتے ہیں. تو یہ جو 43 جنے بڑے خوش گئے سر بیچارے, پٹرول ضائع ہو گیا, واپس آ گئے, اجلاس بھی ملتوی ہو گیا لمبی تاریخ کے ٹائم کے لیے. تو اب میرے ذہن میں ایک بات تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں. اب میں آنے لگا اس بات کی طرف جو میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہے, میرا خیال یہ کہ 18 سیکنڈ کی ویڈیو ہے شاید, اور اس کا اندر عمران خان کی یہ ویڈیو یقینی طور پر تب کی ہے جب ان کا 3 نومبر کے بعد کی ہے, جب ان کا جو ہے نا لنگڑی ٹین والا معاملہ ہے, ٹانگ انہوں نے سامنے رکھی ہوئی ہے, اتنے پیڈ بنے ہیں جس کو پلستر کہتے ہیں وہ, اور وہ بیٹھ کر بالکل آرام دہ چیئر کے اوپر بیٹھ کر کسی سے گفتگو کر رہے ہیں. جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں وہ کون ہیں, 10 جنے نے یہ نہیں پتہ چل رہا, لیکن یہ ویڈیو جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہاں پر 1 سے زیادہ لوگ باہر موجود ہیں. ایسی عموماً میٹنگز جو ہیں وہ صحافیوں کے ساتھ کرتے ہیں یا ان کو جو ملنے آتے ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں, اور اتنی غیر محتاط گفتگو جو ہے وہ پہلے بھی کرتے رہے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ان کی ایک اور ویڈیو بھی بڑی چلی ہے, اور نون لیگ والوں نے بڑی انہوں جڑا نا سارے پاسے تمایا سی اس ویڈیو نو. وہ ویڈیو یہ تھی کہ اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صرف آپ 10-20 ہزار بندے کٹھے کر لیں, جرنیلاں دی پینٹاں گلیاں ہوئی ہیں. یہ وہ ویڈیو تھی, آپ یاد کریں, آپ کو یاد آ جائے گی.
اس ویڈیو میں بھی خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ اس ملک کے اندر ہوا یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر جو ہے، جس نے اس ملک کو یعنی دوبارہ جنم دیا، ملک ٹوٹ گیا سی ساڈا 71 برباد ہو گیا تھا، ساڈے حالات جڑے سن وہ کچھ ہے ہی نہیں سن، یعنی جو ملک ٹوٹ جائے وہ اکانومی تے کوئی گفتگو ہو سکتی یا وہ بارے کیا جا سکتا کس حال چ ہوئے گا، ختم ہو گیا سی، اٹ واز اوور، کوئی ہوپ نہیں تھی، کسی طرف کوئی ہوپ نہیں تھی۔ جو لوگ اس دور میں مطلب جوان تھے وہ مطلب سڑکوں تے لوگ روندے پھرتے سن، ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ بہت برے حالات تھے۔ اس دوران ہوا یہ کہ بھٹو آیا اور بھٹو نے آ کے 2 4 5 دنوں دے وچ چیزاں نو حوصلہ دیتا پڑ کے، پھر اس نے پاکستان کو آئین دے دیا، اس نے لوگوں کو ریاست اور لوگوں کو آپس اکمک کرتا، آئین پڑھ لیں بالکل ایسے ہی ہے، فرائض اور جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں حقوق وہ سارے واضح کر دیے، چیزیں چل پڑی۔ بھٹو صاحب نے اپنے دور میں پھر ملک کو وہ دوام دیا کہ جناب جو اکانومی تھی وہ جیڑی ہے ہی نہیں سی کتے، اس 75 76 دے وچ وہ اکانومی زیرو ڈیفیسٹ بجٹ کے ساتھ آ رہی تھی، چیزیں اس طرح سے انہوں نے گرو کی۔ اچھا اس شخص کو قتل کر دیا گیا، عدالتی قتل، ساری دنیا کہتی ہے جناب عدالت کے ذریعے قتل کرتا گیا، پھائے چڑھتا گیا۔ اس میں جو پیپلز پارٹی تھی انہوں نے براہ راست الزام لگاتی ہے وہ جنرل ضیاء کے اوپر، بالکل ٹھیک بات ہے، جنرل ضیاء کی ظاہر ہے کہ انٹینشن تھی، انہیں آئین توڑیا سی، انہیں پھٹو کو پھائل آیا سی، یعنی ان کو اتارا تھا پھر پھائل آیا، اور پھائل آن دی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اسے پتہ تھا آئین کا آرٹیکل 6 ہے تے بھائن جے پھٹو نہ گیا تے پھر میں جاواں گا، لہٰذا اس نے پھٹو صاحب اپنی کون جان دیندا، انہیں جناب پھٹو صاحب پھائل آتا اپنے آپ بچا لیا۔ اچھا اب میں آپ سے گزارش کروں کہ پیپلز پارٹی نے ساری زندگی جنرل ضیاء کے اوپر الزام رکھا، ٹھیک ہے، انہوں نے جنرل جو ان کے ہور ہمنوا تھے 2 4 انہوں نے نام لیتے، لیکن فوج کو اوورآل ISI کو اوورآل کبھی بھٹو کی پارٹی نے مورد الزام نہیں ٹھہرایا، کبھی نہیں ٹھہرایا۔ یہاں پر اس ویڈیو کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی لیڈرشپ یعنی ISI پوری کی پوری ISI، ایک بندے کا نام نہیں لے رہے، پہلے جب ان پر حملہ ہوا تھا اور اس وقت انہوں نے ISI کے ایک میجر جنرل کا نام لیا تھا، ایک بندے کا نام لے رہے سر، ہوں وہ پوری ISI کا نام لی ویڈیو آئی پائن بار، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور سب سے بڑا لیڈر جو سارے ملک کو متحد رکھ سکتا ہے اس کو انہوں نے مارنے کا فیصلہ کر لیا، اس حد تک یہ چلے گئے ہیں، ان کی بات کا مطلب یہ ہے۔ اچھا اب اس میں بندہ یہ پوچھے کہ پائن تانوں یہ غلط فہمی کنے دیتی کہ تسی سب تو بڑے لیڈر ہو، آپ کو لیڈر کے معنی نہیں معلوم، آپ کو اس بات کا مطلب ہی نہیں پتا لیڈر کون ہوتا ہے۔ میں شرط لان تیار ہے، عمران خان پوچھو لیڈر کون ہوتا ہے؟ جس بندے کو لوگ فالو کرتے ہیں وہ لیڈر نہیں ہوتا سر، لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو ایک نئی راہ دکھاتا ہے، لوگوں کی زندگی میں پوزیٹیوٹی لے کے آتا ہے، لوگوں کی زندگی کو سہل کرتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ لیڈر وہ ہوتا بھائی نا، ذوالفقار علی بھٹو لیڈر تھا، وہ آج بھی لیڈر ہے، اس نے جو آئین دیا اسی کی لڑائی چل رہی ہے، اس نے اس ملک کو اس سماج کو ایک وے آف لیونگ دیا ہے، تسی کی دیتا بھائی جنگا لالا ہم دے ایڈانس ایڈے باہر تسی بچے خراب کر دے لوگوں دے بھائی نے، ٹھیک ہے جی میں جی بڑا بڑا لیڈر ہاں جی، اچھا جی کیا بات ہے۔ اچھا اب پھر انہوں نے الزام لگا دیا پوری کی پوری ISI کے اوپر، اور یہ دیکھیں یہ نوٹ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا سی، اڈا لاڈلا، ٹھیک ہے، تو وہ ویلو لاڈلا بال جڑا نا پھر اس سر پہ چڑھ کے جتیاں مارتا پیا جی۔ یہ ویڈیو مارکیٹ ہوئی ہے، پرویز سندیلا صاحب ایک شخصیت ہیں، ان کے یہ اکاؤنٹ سے میں نے تو وہاں سے دیکھی پائی ستی جیڑی گل ہے، اور وہ بڑی ہر پاسے چل دی پئی ہے، اور کسی طرف سے ابھی تک اس کی تردید نہیں آئی، جب تک میں ولاگ کر رہا ہوں تب ابھی تک کوئی تردید نہیں آئی عمران خان کی سائڈ سے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ فیک ہے،
اس طرح کوئی چیز نہیں آئی. ویسے تو عمران خان نے ابھی تک وہ جو پلیئر پوائنٹ والی آڈیوز تھی نا ان کی بھی تردید نہیں کی ہوئی, تو اس کی بھی تردید فی الحال تو کوئی نہیں آئی, آ جائے گی تو بھی تو انداز دیں گے. اس ویڈیو کے بعد نا سر لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اب ہاٹ واٹر سے نکل کے کوئی کول واٹرز میں آئیں گے. انہاں دے ارد گرد ہاٹ واٹرز جڑا نا وہ ود نہیں چلا جائے گا. اور اگر آپ ویڈیو کو دیکھیں تو جس اینگل سے یہ ویڈیو بنی ہوئی ہے یہ کسی بندے نے سامنے موبائل پھڑ کے لگتا بنائی ہے, کم از کم ایسے ہی لگ رہا ہے. یعنی کیمرہ سامنے ہے بالکل عمران خان کے, کوئی اینگل مس نہیں ہے جہاں سے وہ خان صاحب کا ہوتا نا کہ شیڈ نظر آ رہے ہو جی, ہاتھ نظر آ رہے ہیں, آواز لگ رہی نا, آواز بھی ہے, چہرہ بھی ہے, پورے کا پورا جسم ہے. جیسے وہ ہاتھ ہلا رہے ہیں اب وہ ہاتھ اس ساؤنڈ کے ساتھ جو آواز آ رہی ہے بالکل میچ کر رہے ہیں. باتیں کرتے ہوئے بالکل ایسے ہی ہاتھ لائے جا سکتے ہیں. وہ ہر چیز جو ہے وہ بالکل نیچرل لگ رہی ہے. پھر بھی اس کے باوجود عمران خان کو ریلیف ملنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اللہ ہی جانے کون بشر ہے. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.